اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كانوا ليؤمنوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کر دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم ہر چیز کو لا کر ان کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہتا، لیکن ان میں اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 148۔ ان آیات میں منکرین کی اعتراضات و مطالبات کو پرزور مدلل انداز میں رد کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر ہم ان کے سارے مطالبات پورے کر دیں، فرشتے نازل کر دیں، مردے قبروں سے نکل کر کلام کرنے لگیں، اور یہ سب نبی کی رسالت، دعوت حق اور کتاب اللہ کی تصدیق بھی کر دیں، حتیٰ کہ ان کے مطالبے پر ساری چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے لا کر جمع کر دیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، مگر یہ کہ اللہ ہی کی مشیت ہو۔ لیکن اللہ کی مشیت میں جبر و اکراہ نہیں، ماننے یا نہ ماننے کے لیے آزادی و اختیار دیا گیا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 96 اور 97 میں فرمایا کہ جن پر تمہارے رب کی بات ثابت ہو کر رہی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں، جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ انہیں ایمان لانا ہوتا تو آفاق و انفس کے وہ دلائل ہی کافی تھے جو پہلے ہی تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہیں، اور نہ ماننے والوں کو تو ہر قسم کے معجزوں کی تردید کے لیے الفاظ مل ہی جاتے ہیں۔ کسی کو وہ سحر قرار دیتے ہیں اور کسی کو فریب نظر کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے قبل جو بھی نشانی اللہ تعالی نے نازل فرمائی، انہوں نے اس سے اعراض ہی کیا ہے۔ منکرین کے اس رد عمل کو اس سورہ کے شروع میں آیت نمبر 4، 7 تا 9 میں بھی بیان کیا گیا ہے، بحوالہ سورۃ الانعام آیت نمبر 4 اور 7 تا 9۔ حاشیہ نمبر 149۔ دراصل ان کی جہالت اور ہر درمی کی مذموم خصلت ہی قبول حق میں مانے ہے، ورنہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دلائل و نشانیاں تو بہت کافی ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے کو فریب دیتے ہوئے ملمہ کی ہوئی یعنی خوشنما باتیں دلوں میں ڈالتے ہیں، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہذا تم انہیں اور ان باتوں یعنی افطرا پردازی کو جو یہ کر رہے ہیں یعنی اسی حال میں چھوڑ دو۔ حاشیہ نمبر 150۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے شیاطین الانس والجن کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، یہ اپنے ہم نواؤں کو ملمہ سازی، خوش نما شوشوں اور شگوفوں کے ذریعے دعوت حق کے خلاف اکساتے اور رائے حق میں ہر طرح کی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شیاطین الانس دراصل قوم کے با اثر افراد ہوتے ہیں، خواہ احبار و رہبان ہوں یا جمہوریت کے پرستار، اقتدار والے اور ان کے ایجنٹ۔ جب آخرت سے بے پرواہ ہو کر یہ خواہش نفس اور مفادات کے بندے بن جاتے ہیں تو پھر اپنے مفادات کی خاطر شیطانوں کی طرح لوگوں کو گمراہ کرنے لگتے ہیں۔ ایک طرف جمہوریت کے پرستار جاہ و منصب اور دیگر مفادات کا لالچ دے کر لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے اور راہ راست سے بھٹکاتے ہیں، تو دوسری طرف ان کے اکابر احبار و رہبان کی ملفوظات و مکتوبات کے جڑے ہوئے واقعات کے ذریعے نیز پرکشش و سہانے خوابوں اور امیدوں کے ذریعے ان کے ایمان کو مشرکانہ عقائد سے آلودہ کرتے ہیں، اور پھر بدعات و خرافات کا شائق بنا کر دین حق سے ایسا برگشتہ کر دیا جاتا ہے کہ نبی کی دعوت ان کو بالکل اجنبی اور ناقابل قبول معلوم ہوتی ہے۔ خالص توحید اور سنت کی دعوت سے
ان کی اکابرین کے عقائد اور مفادات پر شدید چوٹ پڑتی ہے، لہذا وہ نبی کے سخت دشمن بن جاتے ہیں اور سب مل کر اس کی مخالفت میں سرگرم ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی اور اہل ایمان کے خلاف پرفریب سازشوں اور پروپیگنڈوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ نئے نئے شوشے اور خوشنما شگوفے چھوڑ کر پرفریب انداز میں نئے ایمان والوں کو ورغلانے اور اپنے ہم نماؤں کو مطمئن کرنے کی سرتوڑ کوشش کی جاتی ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ ہم نے اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور ہدایت و مدد کے لیے تمہارا رب ہی کافی ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کر دیا گیا کہ اس جا گسل کشمکش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزردہ خاطر نہ ہو۔ یہ مارکہ حق و باطل تو ہر دور میں برپا ہوا ہے اور انبیاء علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ایسی صبر آزما صورتحال سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ ان کو ایذائی دی گئی، جور و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، حتیٰ کہ ان کو قتل کر دیا گیا یا ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا کہ آج آپ کے ساتھ جو صورتحال درپیش ہے یہ نئی نہیں، ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے، لیکن یہ تمام شیطانی قوتیں مل کر بھی اللہ کے دین کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ حاشیہ نمبر 151۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو صبر کی مزید تلقین کرتے ہوئے واضح کیا کہ رائے حق کی یہ آزمائشیں ناگزیر ہیں، یہ مشیت الہی اور منصوبہ امتحان کے عین مطابق ہے، اور اسی کے تحت انسان کو کسی حد تک آزادی ملی ہوئی ہے کہ وہ دعوت حق کو قبول کرے یا اس کی مخالفت کی روش اپنائے، اور اسی لیے ان مخالفین کو یہ چھوٹ بھی ملی ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو کسی کی کیا مجال تھی کہ وہ حق کی مخالفت کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح قادر ہے کہ شیطانی چالوں اور مکر و فریب کو ناکام اور نیست و نابود کر دے، لیکن یہ اس کی مشیت نہیں ہے کہ دین کو بالجبر نافذ کر دے۔ اللہ کی مشیت و منصوبہ یہی ہے کہ ایک طرف تو اس نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں راہ راست دکھا کر یہ موقع عنایت فرمایا کہ دین حق پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ کے دین کو پھیلاؤ اور اس کو غالب کرنے کے لیے جان و مال کی قربانی دو، تو دوسری طرف ان سرکشوں کو کسی حد تک حق کی مخالفت کی آزادی دی گئی ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ اس صورتحال کو انگیز کریں اور مخالفین کی ظالمانہ روش اور اختلاف پردازیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے رہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اور یہ یعنی چھوٹ انہیں اس لیے ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس کی طرف مائل ہوں اور وہ اس پر راضی ہوں، اور جو برائیوں کا اکتساب یہ کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ حاشیہ نمبر 152۔ ان باطل پرستوں کی سازشوں اور پرفریب ملمہ سازی کا فکر آخرت رکھنے والے سلیم القلب مومن پر تو کوئی اثر نہ ہوگا، البتہ یوم حساب سے غافل غیر سنجیدہ لوگ ان سے متاثر ہوں گے۔ جو دنیاوی مفادات کی دوڑ دھوپ میں راضی اور مطمئن ہیں، وہ ان باطل پرستوں کی طرف مائل رہتے ہوئے برائیوں کا اکتساب اور گناہوں میں اضافہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ مہلت امتحان ختم ہو جائے۔ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين۔ تو پھر کیا میں اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف یہ مفصل کتاب نازل کی ہے، اور ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل شدہ یعنی کتاب ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ حاشیہ نمبر 153۔ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے یہ کتاب ہدایت نازل فرمائی جس میں حق و باطل کے فرق کو بھی واضح کر دیا گیا، اور ہر اہم چیز کو جو انفرادی و اجتماعی معاملات کے لیے ضروری تھی تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جس کا ہر قول برحق اور اس کا فرمان شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول اور اہل ایمان اس ذات باری تعالیٰ اور کتاب اللہ سے رخ پھیر کے کسی اور کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بنائیں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں ترمیم یا تنسیخ کرے؟ کیا ان کفار کو حکم بنایا جائے جن کے پاس کوئی ذریعہ ہدایت ہے ہی نہیں، یا اہل کتاب کو حکم بنایا جائے
جن کی کتابیں تحریف شدہ ہیں اور ان کے علماء مفاد پرست اور آخرت سے بے پرواہ ہیں، اور یہ اہل کتاب اس بات کو بھی خوب جانتے ہیں کہ یہ حق کے ساتھ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ اس کو چھپائیں اور زبان سے اس کا اقرار نہ کریں۔ بہرحال تمہارے لیے اس میں شک و شبے کی ذرا بھی گنجائش نہیں۔ یہاں یہ پہلو بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت یعنی قرآن میں ہر ضروری اور اہم بات کی تفصیل بیان کر دی ہے، نیز قرآن کا بھی خود ذمہ لے لیا ہے۔ تو پھر اب تا قیامت نہ کسی نبی کی ضرورت باقی رہی اور نہ ہی کسی مہدی کے ظہور کی، لہذا ظہور مہدی کی روایات قرآن کی ان محکم آیات کے خلاف ہونے کے باعث قابل رد ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہوئی، کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، اور وہ بہت سننے والا جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 154۔ خلاصہ کلام کے طور پر فرمایا کہ اب تمہارے رب کے سچ اور انصاف پر مبنی بات مکمل ہو گئی، اس کی ہر بات سند اور حجت ہے اور اس کا فیصلہ اٹل ہے، اس میں تبدیلی کا کسی کو اختیار ہے اور نہ ہی کسی کی جرت، وہ ہر بات کا سننے اور جاننے والا ہے، لہذا کتاب اللہ کی ہر بات کو سچ اور برحق مانو اور اس کے ہر حکم اور فیصلے کو اٹل سمجھو۔